अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में कुछ बात करेंगे पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के मेडिकल रिपोर्ट की। उनको सांस लेने में मसला है और जिस्म में दर्द महसूस कर रहे हैं। पुलिस ने शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज गिल का ECG किया गया था। वो कंधे, गर्दन और छाती की बाईं जानिब दर्द महसूस कर रहे हैं। उनका एक्सरे और दिल समेत दीगर टेस्ट ज़रूरी हैं। शहबाज गिल को कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट की जानिब से तिब्बी मुआयना दरकार है। उनके मज़ीद तिब्बी मुआयने की ज़रूरत पड़ सकती है। पीटीआई रहनुमा और इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। 4 सीनियर डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम ने शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना किया। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को बचपन से ही सांस का मसला है। वो जरूरत पड़ने पर ब्रोंकोडायलेटर इस्तेमाल करते हैं। शहबाज गिल इस वक्त कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब दर्द महसूस कर रहे हैं। शहबाज गिल का फौरन ECG किया गया था। रिपोर्ट में मशवरा दिया गया कि शहबाज गिल का एक्सरे, यूरिक, खून और दिल का टेस्ट करना जरूरी है। शहबाज गिल को मजीद तिब्बी मुआयने की जरूरत पड़ सकती है। उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट की जानिब से तिब्बी मुआयना दरकार है। शहबाज गिल पर जिस तरह तशद्दुद किया गया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात नहीं की जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने न कही हो, जो ख्वाजा आसिफ, मौलाना फजलुर रहमान या अय्याज सादिक ने न कही हो। शहबाज गिल का आज़ाद मेडिकल बोर्ड होना चाहिए जिस पर फरीक़ैन को एतमाद हो। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IG इस्लामाबाद और मुताल्लिका अफसरान को अदालत में तलब करके पूछा जाए कि शहबाज गिल पर तशद्दुद में कौन मुलव्वस है। शहबाज गिल इस वक्त एक इस्तारा बन गए हैं तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उसका, और जितनी जुल्म उन्होंने सहा है, जिस किस्म का उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से उन्हें कैद व बंद की सोबतों में रखा गया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो इससे पहले फजलुर रहमान ने ऐसी बात ना कही हो, ख्वाजा आसिफ ने ना कही हो, नवाज शरीफ ने ना कही हो, मरियम नवाज ने ना कही हो, कैप्टन सफदर ने ना कही हो, अयाज सादक ने ना कही हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो रियासत का जो एक टोका है, जो रियासत का वजन है, वो सिर्फ शहबाज गिल के ऊपर गिरा है। इस्लामाबाद पुलिस के IG को, DIG को, इनको अदालत तलब करे, इनके ऊपर तफ्तीश शुरू की जाए और हमें बताया जाए कि कौन लोग थे जिनकी कस्टडी में जो शहबाज गिल था पहली रात को था। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि शहबाज गिल सांस के मसले के बायस गुज़श्ता रात पिम्स में रहे। सबको मालूम है उन पर गैर कानूनी तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बाबर आवान का कहना था कि कानून कहता है तशद्दुद करके किसी से जुर्म मनवाया नहीं जा सकता। पुलिस की मौजूदगी में इकबाल जुर्म की कोई अहमियत नहीं है। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने केस के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। मुजरिम बेशक दहशत व वहशत गरी का हो, इखलाकी जराइम का हो या कत्ल का हो, उसके बारे में शेख लियाकत केस से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने एक ही व्यू ले रखा है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। और नैब के मुकदमे में रिसेंट व्यू है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि लोगों को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, उनको टॉर्चर और बेआबरू नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल को बिल्कुल जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ पे शहबाज गिल समेत बहुत सारे और जो हैं वो मरीज हैं, उनके लवाहकीन हैं, वो किस हालत में उनको रखा गया है, वो किस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, उस पर किसी को एक्सेस नहीं दी जा रही। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब चूंकि एक ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि ये बैन नहीं होने चाहिए, तो हम बैन हटा रहे हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर से बैन हटा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जिस किस्म की मैं ड्यूटीज़ और RDs लगाने इस पे जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान में फिनिश गुड्स की हैसियत से नहीं आ सकेंगे। हमारी कोशिश होगी कम से कम कि जितनी ड्यूटीज़ हैं उसको 3 गुना उसके ऊपर RDs लगा दें। जितनी परमिशेबल RDs हैं मैक्सिमम RDs लगाएंगे, और जहाँ परमिशेबल RDs कम है वहाँ पे ज़्यादा RDs लगाएंगे। 400% से लेकर 600% तक RDs लगा देंगे या इससे भी ज़्यादा लगा देंगे, ताकि कोई भी
یہ جو بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں آتی ہیں یا دیگر گاڑیاں آتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹیز لگا دیں گے، کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں جو میں مرسیڈیز میں خرچ کر سکوں. مجھے اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے، جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی، اور میرے جو محدود وسائل ہیں اس سے میں پہلے آٹے کو، گندم کو، کپاس کو، خوردنی تیل کو ترجیح دیتا ہوں، نہ کہ میں آئی فونز کو یا گاڑیوں کو. تو جو ہم بینز ہٹا رہے ہیں وہ ہٹائیں گے، لیکن اس کے اوپر ہم پروہیبیٹو ڈیوٹی لگا دیں گے، آر ڈی کی شکل میں، کسٹم ڈیوٹیز کی شکل میں، سیلز ٹیکس کی شکل میں، تاکہ اس کا کوئی وافر امپورٹ یہاں پہ نہیں ہو جائے. سی بی یو کی بات کر رہا ہوں، سی بی یو کی بات کر رہا ہوں. سی بی یو فلی بلٹ اپ کارز، فلی بلٹ اپ موبائل فونز، فلی بلٹ اپ الیکٹرانک اپلائنسز. اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں آتی ہیں، جو امپورٹڈ گوشت آتا ہے، ویگیو میٹ جو ادھر آتا ہے، جو امپورٹڈ سیمن آتی ہے، مہنگی مچھلی آتی ہے، ڈوور سول آتی ہے یہاں پہ، جو دیگر امپورٹڈ چیزیں آتی ہیں، امپورٹڈ جوتے، امپورٹڈ پرس، امپورٹڈ یہ جو چیزیں آتی ہیں، نان اسینشل چیزیں یا لگژری آئٹمس کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہم اتنی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ پروہیبیٹیولی تقریباً ہو جائیں، تو اس کی زیادہ امپورٹ نہ ہو. لیکن پھر بھی اگر تھوڑی سی کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی 30-40 کروڑ روپے کی گاڑی لینا چاہتا ہے، 6 کروڑ روپے کی گاڑی کو 30 کروڑ میں لانا چاہ رہا ہے تو پھر لے آئے. لیکن اس قسم کا ہم ڈیوٹی لگا دیں گے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم امپورٹڈ آئٹمز، اسینشل آئٹم نان اسینشل آئٹمز کو یا لگژری آئٹمز کو کھول دیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کمپلائی بھی کر لیں، انٹرنیشنل اپنے معاہدوں سے کمپلائی بھی کر لیں، WTO سے بھی کمپلائی کر لیں، لیکن اس وقت ہم اس کے اوپر ڈیوٹیز اتنی ڈال دیں کہ اگر کوئی لانا چاہتا ہے پھر بھی تو ہم کو ڈیوٹی بھی مل جائے، اور لیکن زیادہ چیزیں نہیں آئیں گی. اور ساتھ ساتھ جو گرین چینل میں اسمگلنگ بھی کے تھرو اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بین رکھا ہوا ہے 3 مہینے سے، لیکن آج بھی ریسٹورنٹس میں آپ جائیں، اسلام آباد، کراچی، لاہور میں، تو آپ کو مچھلی مل جاتی ہے، سیمن ملتی ہے. آج بھی آپ ریسٹورنٹس میں جائیں، آپ کو سوشی مل رہی ہوتی ہے، آپ کو ویگیو میٹ مل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے، 4 مہینے پرانا تو نہیں ہے. تو اس کو ریگولرائز بھی کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈیوٹیز بھی ڈال دیں گے. تو ایک تو یہ پہلی بات تھی. دوسری جو بات تھی، کیا بات ہے، میں دوسری جو بات تھی وہ نہیں، پیٹرول پہ ہم ایک دم کمپلائی ہیں. دوسری جو بات تھی وہ بجلی کے نرخوں کی نہیں، بجلی کے نرخوں کی بات تھی. وہ بھی جو مسئلے تھے وہ ہم نے کمپلائی کر لیے ہیں کہ جو ہم سبسڈیز دیں گے وہ ہم فنڈنگ کر رہے ہیں، نان فنڈڈ آئی ایم ایف سبسڈیز سے نہیں. 29 اگست کو بورڈ میٹنگ ہوگی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. تو ایک مرتبہ پھر لیے چلیں گے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس کی جانب. بہت ہوگا، میں 2 منٹ کے جی سبسڈی والا ٹیکس جی ہوتا یہ ہے کہ بجلی مثال کے طور پر ہم جو چھوٹا کنزیومر ہوتا ہے اس کو 9 روپے میں دیتے ہیں، لیکن اوگرا کا ریٹ جو ہوتا ہے لیٹس سے وہ 22 روپے ہے. تو ایف بی آر کہتا تھا کہ 9 اور 22 کے ڈفرنس کا جو ہے آپ 22 روپے کے اوپر سیلز ٹیکس دیں، جبکہ بجلی تو اس کو 9 روپے کی بیچ رہے تھے. تو ہم نے کہا نہیں، جتنے کے پیسے کے بک رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، سبسڈی کے اماؤنٹ پہ نہیں لگے گا. کہ مطلب وفاقی حکومت جو ہے وہ تو 13 روپے بجلی سستی دے اور پھر 13 روپے اپنے آپ کو ٹیکس دے، وہ اس کو ہم نے ختم کیا ہے. بجلی کا کر چکے تھے، اب گیس کا بھی ختم کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر امپلیمنٹس میں خاص طور پہ جو ایگریکلچر کی ٹاسک فورس ہے، اور اس پہ طارق چیمہ صاحب بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. وزیر اعظم صاحب نے بہت انٹرسٹ لیا ہے، طارق چیمہ صاحب نے بھی بہت کام کیا اس پہ وہ ہارویسٹرز وغیرہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے 15% ویٹ کی ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ بچ جاتا ہے، یعنی پرانے ہارویسٹروں سے ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی کر لیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، 7-8%. اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں امپورٹ جو ہے وہ میرے خیال سے 18-19% کم ہیں. اور اب تک جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اگست کے 16 تک وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی میرے خیال سے 30% کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. اور اسٹیٹ بینک میں جو پیسے آئے ہیں باہر سے اور جو پیسے گئے ہیں اس کے اندر، اسٹیٹ بینک نہیں، بینکنگ سیکٹر کے اندر جو سسٹم میں جو پیسے آئے ہیں اور پیسے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً $600-650 ملین ہم کو زیادہ وصول ہوئے ہیں. اور اسی کی وجہ سے روپیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر ختم ہو گیا ہے.
کبھی کبھی 4 آنے 8 آنے، آج بھی شاید 8 پیسے اوپر گیا ہے، کبھی کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے، کچھ بریدر تو لیا جاتا ہے دنیا کے اندر، پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ روپے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کنٹینیو رہے گا. اور جو یہ ہم نے پالیسی کری ہے کہ ہم اپنے وسائل کے جتنے بھی محدود وسائل ہیں اپنے وسائل میں رہیں گے، دونوں چیزوں میں، بجٹ کے اندر بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پورا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. پہلا سوال یہ ہے کہ مہتاب حیدر صاحب، جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہے، یہ جو آپ نے بتایا کہ $4 بلین جو ہے اور 6.5 ایکچولی جو ہے ہوتے ہیں، ان کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیلس بتا دیں اور یہ بتائیں کہ کہاں سے کتنے پیسے ہیں. یہ 6.5 سب نہیں آ رہے، مطلب دیکھیں آئی ایم ایف کا یہ آئی ایم ایف کی یہ پروجیکشن تھی کہ شاید 10 بلین سال کے شروع میں ہوں گے جولائی میں، اور ختم کریں گے تو وہ 16.5 پہ ختم کرنی تھی. تو یہ چاہ رہے تھے کہ 6.5 بلین آپ کے بڑھ جائیں، لیکن جب یہ 6.5 بڑھانے کے لیے 2.5 تو بڑھ رہے تھے خود سے، آئی ایم ایف کے حساب سے 10 سے ہم 12.5 پہ پہنچ جاتے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 12.5 مناسب نہیں ہے، ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ 16 پہ جاؤ. تو 4 بلین ہمیں لینے پڑ رہے ہیں. 4 بلین کے اندر 1 بلین کا اناؤنسمنٹ تو ہو چکا ہے کہ یو اے ای نے کہہ دیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا. باقی 3 بلین جو ہے اس میں کہیں ادھر ادھر سے خبریں آ گئی ہیں، لیکن کیونکہ وہ ممالک جو ہیں انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا ہے، اور میری بات بھی ہوئی ہے ایک سعودی فائنانس منسٹر سے، جب وہ اناؤنس کریں گے تو وہ بات ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ بورڈ میٹنگ سکیجول کر دی ہے، اس آپ جانتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ایشورنسز مل گئی ہیں ان ممالک سے کہ 4 بلین جو ہیں وہ آ گئے ہیں. جی آپ کوریا کا ذکر کر رہے تھے کہ کوریا سے بھی ملیں گے، وہ کیا تھا؟ ایک پریس کانفرنس میں آپ نے کہا تھا کوریا سے بھی ہم پیسے لیں گے، وہ کیا تھا؟ کوریا ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کوئی لون ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گی تو $100 ملین جو ہیں وہ کوریا بھی اس کو میچ کرے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا، کورین کمپنیز نے، میرے خیال سے کورین گورنمنٹ نے کوئی $1 بلین تک کا لون رکھا ہوا ہے، جس کے اندر اسٹریٹ کریڈٹس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پروگرام لونز ہیں. تو وہ ای اے ڈی کے تھرو بات ہوگی، لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ $1 بلین تک رکھا ہوا ہے، لیکن $100 ملین کی جو میں بات کر رہا تھا وہ بات کر رہا تھا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ میچنگ میں آ رہا ہے. جی ایک منٹ سے یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جو لگژری آئٹم پر ٹیکس لگایا ہے اس کا امپیکٹ کتنا ہے، ٹوٹل کا کتنا والیوم ہے. دوسرا سر یہ کہ ایل او آئی میں آپ نے آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ جو بین ختم کیا جائے گا وہ جنوری 2023 تک ختم کیا جائے گا. آئی ایم ایف کی یہ کیونکہ شرط تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کیا جائے. اب جب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سر کم نہیں ہو رہا، آپ نے اس سے پہلے ہی بین ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تیسرا ایک اور چھوٹا سا، انڈسٹری کو سر بڑی مشکلات کا سامنا ہے مشینری امپورٹ کرنے کے لیے، ایل سیز نہیں کھل رہی، اس کا یہ کیا حل ہے؟ جی تینوں یہ دیکھیں، آئی ایم ایف ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بین ہٹا دو اور ہم کو ابھی سے بتا دو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، بین ہٹا رہے ہیں، ان کے کہنے پہ ہٹا رہے ہیں. وہ کوئی اور وجوہات نہیں ہے. میں آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا بعد میں کہ کیا ہمارے میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جس قسم کے ہم آر ڈیز لگائیں گے، مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹ ہو سکیں گی، مطلب یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، امپیکٹ سیریسلی اس قسم کی آر ڈی، اگر آپ نے ریونیو میکسیمائز کرنا ہے نا تو 50% آر ڈیز لگانی چاہیے. ایک مثال ہے. لیکن اگر آپ جب 500% آر ڈی لگاتے ہیں تو آپ کو ریونیو نہیں چاہیے ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہ. تو میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. تھوڑا بہت امپیکٹ 5 سے لے کے $14 بلین روپے تک کا سارا سال میں ڈیوٹی ہوگی ہماری، میرے خیال سے اس دوران رہے گی. جی میں آتا ہوں. اور انڈسٹریل مشینری میں بالکل مشکل ہو رہی ہے. یہ دونوں حضرات جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کل بھی یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں. 3 دن سے اسٹیٹ بینک، کامرس، انڈسٹریز اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایف بی آر وہ میٹنگ کر رہے ہیں. کل صبح میں اس کی ایک میٹنگ لوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک لائحہ عمل کر دیں گے. یہ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ جو صنعت کار ایکسپورٹ کے صنعت کار ہیں اور ایکسپورٹ کے لیے اپنی مشینری منگوا رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. جو صنعت کار ایکسپورٹر نہیں بھی ہوں لیکن وہ اسپیئر پارٹس منگوا رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے پیسوں کے اسپیئر پارٹس آنے دیں گے. لیکن جو صنعت کار لوکل مال بیچنے کے لیے اپنے مشین منگوا رہے ہیں اس کے اوپر کچھ عرصے تک ہم تھوڑا سا ڈیلے کریں گے. لاسٹ ٹائم آپ سے اجازت نہیں تھی. سما ٹی وی. جی شکیل صاحب. سر 2 کوشچن ہیں. ایک تو آٹو موبائل سیکٹر کے اندر پرائسز کچھ نیچے آئی ہیں، جی کوئی ایشو ایل سیز کا پیش آ رہا ہے تو اس سے یہ لگتا نہیں کہ
एक्सचेंज रेट में जो इम्पैक्ट आया पॉजिटिव, उसका जो प्राइसेस पे इफेक्ट आना चाहिए वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा अगर हमने बाकी चीज़ें भी जितना की, क्योंकि उनकी डिमांड है कि एलसीज ओपन करने में उनको आसानी फराहम किया। दूसरा, आपके साथ तो कल मीटिंग हुई थी सऊदी डेलीगेशन की, तो टेलीकॉम सेक्टर में कुछ सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो डिटेल बताएं। जी देखें, गाड़ी वालों के लिए, मोबाइल फ़ोन वालों के लिए और अब होम अप्लायंस वालों के लिए उन्होंने स्टेट बैंक ने जो स्टेट बैंक, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मिलकर एक जो लाएअमल तय किया था वो ये था कि आपको हम जितना आप हिस्टोरिक करते हैं उसका आधा करने देंगे, क्योंकि हमारे पास सचमुच है कि थोड़ा सा राशन कर रहे हैं, तो आधा उनको करने देंगे। उससे ज़्यादा इस वक्त बढ़ने की इम्कान नहीं है, लेकिन मैंने आप सबसे ये गुजारिश की है बारहा कि सितंबर तक का मुझे टाइम दे दें, 2 महीने ज़रा सा लेट मी गेट माई हेड अबव द वाटर, एक आध पैसे आ जाएं, एक दो जगह से सब चीज़ें हो जाएंगी। अब अल्लाह की मेहरबानी से रुपया भी वापस आ रहा है तो फिर इंपोर्ट खोल देंगे। इंपोर्ट तो पाकिस्तान 75 साल से अल्लाह की मेहरबानी से कर रहा है, तो वो करने देंगे। दूसरा शकील भाई, दूसरा क्या? हाँ, सऊदी, ये मैं आ रहा हूँ भाई, आपके पास आ रहा हूँ। सऊदी कल सऊदी एक ग्रुप आया था, तवाल ग्रुप आया था, उन्होंने एक कंपनी यहाँ पे ख़रीदी है छोटी, जिसके पास कोई 70-80 टावर्स हैं और उनका इधर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का दिल है पाकिस्तान में कि वो और टावर्स के अंदर, वो मोबाइल फ़ोन के टावर्स में इन्वेस्ट करेंगे। मैंने सुना है साथ साथ कि एक साउथ अफ्रीकन कंपनी जो है वो भी इन्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन के टावर्स पे। तो ये खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि साउथ अफ्रीका की कंपनी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और सऊदी जो है उन्होंने कहा है कि ये जो 70-80 टावर हमने ख़रीदे हैं, जिसका इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर इनको पीटीए से अप्रूवल मिल जाएगा, वो तो एक छोटा सा समझ लीजिए कि आटे में नमक के बराबर उनका इन्वेस्टमेंट है, जस्ट टू गेट एन ऑफिस हियर, और वो एक बड़ा लंबा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। जी भाई, मैं सब पे आऊँगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।